تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ کہا یہود نے کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور کہا نصارہ نے یہود کسی چیز پر نہیں۔ کسی چیز سے مراد دین ہے، حالانکہ وہ سبھی کتاب پڑھتے ہیں، سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک صحیح حدیث بیان ہوئی ہے امام ابن حاتم میں۔ نجران کے نصارہ کا ایک وفد، ایک لشکر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ مدینے میں چونکہ یہود رہتے تھے تو انہیں پتہ چلا کہ نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، تو وہ بھی پہنچ گیا۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ رافع بن حرملہ ایک شخص تھا، کہنے لگا نصارہ کو مخاطب کر کے کہ تم رائے راست پہ نہیں ہو، تم ہدایت پہ نہیں ہو، تم گمراہ ہو، اور اس کے ساتھ اس نے حضرت عیسیٰ اور انجیل اور تمام چیزوں کا انکار کیا۔ کہا کہ تمہارا کوئی دین نہیں۔ یہ سن کر نجرانی وفد جو تھا وہ غصے میں آیا، اور ان میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا کہ یہود تم سیدھے رستے پہ نہیں ہو، اور اس نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کو اور تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں ہے، اور نصارہ کا کہنا کہ یہود کا کوئی دین نہیں، اور یہود کا جو یہ کہنا ہے کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، یہ بات جانی پہچانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، یہود کی طرف بھیجا تھا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 اس کی وضاحت کرتی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات آئی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اسی طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہود آپ ہی کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے، بلکہ ان کی تمام ساری تاریخ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب سے بڑی پڑی ہے۔ تورات کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ وہی ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر مجھ سے پہلے تورات لے کر آئے اور اب انجیل لے کر آیا ہوں، ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی ہے۔ اس لیے جس طرح تم موسیٰ، ہارون اور داؤد، سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے، مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ اس لیے میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں، نہ کہ اس کی تردید و تکذیب۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے بعد میں آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ عسیر التفاسیر، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصدق ہوں۔ احمد یہ فاعل سے اگر مبالغے کا صیغہ ہو تو معنی ہوں گے دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا، اور اگر یہ مفعول سے ہو تو معنی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی اتنی کسی کی بھی نہیں کی گئی۔ فتح القدیر۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے پیغمبر کی تصدیق بھی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت
بھی دی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہود نے انکار کر دیا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں۔ قالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں۔ دونوں نے خود کو صحیح کہا اور دوسرے کو غلط قرار دیا، اور اس وقت میں اگر دیکھا جائے تو یہودی کے مقابلے میں نصارہ کی بات درست تھی۔ کیسے؟ یہود نے انکار کیا تھا کیونکہ اس وقت کی ملت کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا تو اسلام ہی۔ اس وقت کی ملت ملت عیسیٰ تھی، اور ملت عیسیٰ حق پر تھی۔ بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے درست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے غلط تھے۔ تو ان دو کی بات میں درست بات نصارہ کی تھی۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب پڑھتے تھے، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور کتاب میں پیغمبروں کی تصدیق کی گئی ہے، اور کتاب انسان کو یہ بتاتی ہے کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جن کو علم نہیں ہوتا، جب علم آتا ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں، نہیں جانتے جب پتہ چلا تو مان لیا، لیکن وہ لوگ جو جانتے ہیں اور پھر جب ان کو کسی بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو پھر اس کا انکار کبھی اقرار میں نہیں بدلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ ایک ہی دین ہے، لیکن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے، گروہ گروہ بن گئے، اور ہر گروہ نے اپنے آپ کو حق پہ ثابت کیا اور اپنے آپ کو درست کہنے کا ایک خود ساختہ معیار قائم کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اور ان کی کتاب کو مانتے تھے۔ ساتھ ساتھ چینجنگ ہوتی رہی۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ ایسے ہیں نا، ایک شخص ہوتا ہے جو بیچارہ لا علم ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کو جو سمجھ آتی ہے وہ کر لیتا ہے، اس کا غلط کرنا بھی غلط ہے، اس کو درست نہیں کہہ سکتے۔ ایک جاہل شخص جو ہے اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ بھی غلطی ہی ہے، لیکن ایک شخص جب پڑھ لکھ کے غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی زیادہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اسی لیے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، کیا ہے ان کو، یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہم یتلون الکتاب، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ غلط کام کریں تو وہ بھی برا ہے، کیونکہ غلطی کو درست تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب پڑھے لکھے لوگ غلطی کریں تو زیادہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ان کی غلطی کی شدت کو اور محسوس کرا رہے ہیں کہ وہم یتلون الکتاب، پڑھ لکھ کر انکار کر رہے ہیں، پڑھ لکھ کے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسی ہی باتیں کی تھی ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہ تھا، جن کے پاس کتاب نہ تھی، کیونکہ کتاب سورس ہے علم کا۔ مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں گویا عالم جاہل سب برابر، جاننے والوں کا بھی طریقہ یہی رہا ہے اور نہ جاننے والوں کا طریقہ بھی یہی رہا، وہ بھی ایسی باتیں کرتے رہے کہ ہر ایک خود کو حق پہ سمجھتا رہا، باقی سب کو غلط۔ واللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، ایسے جھگڑے تو ہوتے رہیں گے، ان جھگڑوں کو فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، وہ قیامت ہی کے دن ہوگا، اور وہ فیصلہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا۔ کس میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے، وہ واضح کر کے کھول کے بتا دے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا، کون حق پر تھا اور کون ناحق تھا۔ سورہ سبا آیت نمبر 26 میں آتا ہے، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم، کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا حق کے ساتھ، ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے،
بہت جاننے والا ہے، یعنی اس کا فیصلہ درست ہوگا۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ میں بھی باہم جھگڑے عداوتیں رہی ہیں، یہ بھی باہم ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ عداوت کب تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان کی باہمی عداوت زیادہ تر کس میں بدل گئی؟ دوستی میں بدل گئی، اور وہ عداوت ولایت میں بدل گئی۔ کس چیز پہ یہ اکٹھے ہیں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی مخالفت میں اپنے مفادات کے لیے الگ الگ، لیکن جب ان کا مقابلہ اسلام سے ہوتا ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں، ان کی مفادات مشترک ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی سورۃ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 73 میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کی آپس میں تو دوستی ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں سے نہیں۔ اسی طرح سورۃ مائدہ میں 51 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کی آپس میں تو دوستی ہے لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا مسلمانوں کو کس سے دوست بنانا چاہیے؟ ان کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ واللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ اللہ سے دوستی رکھنا، پھر انسانوں میں سے آپس کے اندر اتحاد رکھنا، ایک دوسرے کا مددگار بننا، کیونکہ وہ تنہا ہیں، باقی سب الگ ہیں۔ تو سورۃ توبہ میں آتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لیکن آج عملاً حال کیا ہے؟ پریکٹیکل صورتحال کیا ہے؟ کیا واقعی مومن آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں کا کیا حال ہے کہ جن کے مخالف بھی ان کے دوست نہیں، جو آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں۔ نتیجہ کیا ہے جو ہم دیکھ رہے تھے؟ اس وقت مسلمانوں کا زوال ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہیں چند لوگ اکٹھے ہو کر اگر کام کرنے لگے تو اکٹھے نہیں رہتے، چاہے وہ مسجد میں ہو یا وہ اللہ کا گھر ہو یا کوئی مدرسہ ہو، کہیں ہو۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اکٹھے نہیں چل پاتے۔ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں ایک دوسرے کے دشمن، عداوت، نفرت، حسد۔ کیا یہ اللہ کی رحمت سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دین کی روح کا علم نہیں۔ دین تو بہت دور ہے لیکن عمل نہیں ہے، دین کی روح نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کو بلیم کرتا رہتا ہے، ایک عام رویہ ہے، ہر وقت دوسروں کی غلطیاں، وہ گمراہ، وہ اس کا قصور، اس کا قصور، وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہمیشہ دیکھنا۔ یہ چاہیے دو لوگوں میں انبن ہو رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دوسرے کا قصور نہیں، میری بھی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اپنی طرف لوگوں کی کمی نظر جاتی ہے۔ اور یہاں یہ جو بات کی گئی ہے اور یہاں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسی باتیں تو لا علم لوگ کرتے، پڑھ لکھ کر ایسے کام کرنا دراصل پڑھا لکھا ہونے کے نام کو بدنام کرنا ہے، مگر دین والے آپس میں لڑائیاں کریں تو یہ دین کو بدنام کرنا ہے۔ ایسا شخص دین کا عالم نہیں کہلوا سکتا جو دین کا علم رکھ کے قرآن پاک کے پھر وہ نفرت کرے اور پھر نفرت سکھائے۔ دین انسانوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ حقیقی دین وہ ہوتا ہے جس سے دل جڑے ہوتے ہیں، دل پھٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ دل پھٹے ہونا عذاب کی قسم ہے، اللہ کی رحمت علامت نہیں ہوتی۔ اور اس معاملے میں ایٹیٹیوڈ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود، ایک اس کو بلیم کر رہا ہے، دوسرا اس کو بلیم کر رہا ہے، اور باقی لوگ بھی دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہر جگہ حال یہی ہے
کہ انسانوں کی عام ویکنس ہے ہم ٹھیک ہیں باقی سب لوگ ہیں غلط ہیں، اس بات کو یہاں کھولا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کے اندر ویکنس ہے، وہ اپنے آپ کو تو خوب ڈیفینڈ کرتا ہے، غلطی پر ہو بھی تو غلطی تو تمہاری ہے، غلطی تو اس کی ہے، یہ کہنا کہ آئی ایم رونگ، میں غلطی پر ہوں، میری غلطی ہو سکتی ہے، یہ انسان کی عظمت کی علامت ہے، انسان کی سمجھدار ہونے کی علامت ہے۔ اور توبہ نام ہی اعتراف یعنی اپنی غلطی کا ہے، اپنی کوتاہی کو مان جانا ہی توبہ ہے۔ جو اپنی غلطی نہ مانے اس کی توبہ توبہ ہی نہیں ہے۔ انسان کے گناہوں کی معافی بھی جب ہوگی یعنی کب ہوگی؟ جب وہ مانے گا میں گناہ گار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ میری غلطی ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ خاص طور پر دینی اختلافات کا فیصلہ اور دین کے نام پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات دنیا میں ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، کیونکہ اس معاملے میں لوگ بہت شدید ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے، گروہ بندی کا لوگ شکار ہوتے ہیں، دوسرے کی بات سننے کے بھی روادار نہیں ہوتے، بالکل اپنے دماغ کو بند کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر جو ریلیف طبقہ ہوتا ہے نا، نیرو مائنڈ، وہ اوپن مائنڈ نہیں ہوتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہمارے پاس ہے اس کو نہ چھیڑنا، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، بھئی سنو تو صحیح، جانو تو صحیح۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فقہی اختلافات کرتے ہیں، نماز کے مسئلے پر اتنی بحثیں، اور بعض اوقات مسجدوں میں فساد اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور حسد، ساری انرجی جو ہے وہ اس میں لگ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ اخلاق ہے ان کا، یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس پڑھنے پڑھانے کی قدر کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے کہ اس کو ٹھیس نہ لگے۔ جیسے ایک بہت پیاری چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے، جو بھی ہے اس کو نہیں کرے کوئی، کیونکہ اگر آپ نے نازک سی چیز ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوں تو آپ کس طرح چلتے ہیں سنبھل کے، کہ اس کو نہ کوئی چھیڑے، اس کو نہیں ہلانا۔ جب بیبیز ہوتے ہیں نا تو ماں کس طرح حفاظت کرتی ہے، ہر چیز سے بچا کے رکھتی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگنے دیتی، اس کو سردی نہ لگے، گرمی نہ لگے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے پیار ہے، محبت ہوتی ہے اس چیز سے، تو اس میں اس پر وہ آنچ نہیں آنے دیتی۔ اگر واقعی ہمیں کتاب سے محبت ہے، قرآن پاک سے محبت ہے، تو پھر ہمیں اس پہ آنچ نہیں آنے دینی چاہیے۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک اور بات پتہ چلی، یہاں کے حق اور باطل کے درمیان فرق قرآن پاک ہی کرتا ہے۔ کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں، یعنی صحیح اور غلط کا معیار ہماری عقل پر نہیں، ہماری کتاب پر ہے، ہماری خواہشات پر نہیں، کتاب پر ہے۔ تو اختلافات کا حل قرآن پاک میں کیا بتایا گیا؟ جب آپس میں اختلاف ہو تو جھگڑوں میں کیا کرو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو یہ دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں اس کو مان لو، پھر اس کی طویلیں نہ کرو، کیونکہ اس گروہ بندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ کئی قصے کہانیاں سنی ہوں گی آپ نے، ایک گروہ نے پہلے قبضہ کیا، پھر اس نے اٹھا کے دوسرے کو وہاں سے باہر پھینک دیا۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور جگہ کی خاطر کہ ہم لیڈر بنے، ہم بڑے بنے، بہت کچھ کرتے ہیں۔ اور امام ابو داؤد کا قول ہے کہ حب جا وہ ہے جو قومی خواہشات میں سے ہے، اور حب رسا پاور کی خواہش کرنا کہ میرا کنٹرول ہو جائے، میں بڑا ہو جاؤں، میں اتھارٹی ہوں، میرا حکم ہو، یہ فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جو انسان کے اندر چھپی ہوئی خواہشات ہیں، ان میں سے ایک ہے، انسان کو پسند ہوتا ہے کہ میری حکومت ہو۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں میں، جھگڑے ساس بہو کے جھگڑے، کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ کہ میری حکومت ہو، میرا حکم چلے، میری مرضی چلے، ہر جگہ فساد برپا ہے۔ اور یہ بعض اوقات انسان منہ سے نہیں کہتا کہ میں بڑا بننا چاہتا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو اندر چھپی ہوتی ہے۔
انڈائریکٹلی انسان اس کو مختلف طریقوں سے ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی منوانا چاہتے ہیں، تو یہ کس بات کا سائن ہے کہ آپ بڑا بننا چاہتے ہیں، صرف اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب دین کے کام میں اور دین میں جب یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو مسجدیں اور مدرسے ویران ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں۔ اور ایسا کرنے سے اللہ نے کیا کہا؟ ازلم کہا ہے، سب سے بڑا ظالم ہے جو مسجدوں کو مدرسوں کو ویران کرے، جو جھگڑے فساد کرے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ فرقہ واریت سے بچیں، گروہ بندی سے بچیں، فضول قسم کی بحث سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں سلوک اور اتفاق میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔